الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله سبحانه وتعالى ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا حبيبنا يا شفيعنا يا نبي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. معزز برادران ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حسن توفیق سے سلسلہ وار ہفتہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی
آج کی یہ نشست نمبر 66 ہے، نشست نمبر 67 ہے، جس میں ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کا رکوع نمبر 22 مکمل تلاوت کیا گیا ہے اور آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ قبل اس کے کہ وضاحت پیش کی جائے، قبل اس کے کہ تفصیلی وضاحتیں پیش کی جائے، قبل اس کے کہ اختصار کے ساتھ اس کی تشریح کی جائے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ آپ اتروا دیں ان پر کتاب آسمان سے۔ تو وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے، اس سے بھی بڑی بات کا انہوں نے کہا تھا دکھاؤ ہمیں اللہ کھلم کھلا، تو پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے بسبب ان کے ظلم کے۔ پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی دلیلیں، پھر بھی ہم نے بخش دیا ان کا اس جرم، اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ کو واضح غلبہ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، اور ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ حد سے نہ بڑھنا سبت میں، اور ہم نے لیا تھا ان سے پختہ وعدہ۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توڑ دیا اپنے وعدے کو، اور انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو ناحق، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، بلکہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، بوجہ ان کے کفر کے سو ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑی سی تعداد، اور ان کے کفر کے باعث مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے باعث، اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے عیسیٰ فرزند مریم کو جو اللہ کا رسول ہے، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھا سکے، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے، اور حقیقت اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبہ میں ہیں ان کے متعلق، نہیں ان کے پاس اس امر کا صحیح علم بجز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً، بلکہ اٹھا لیا ہے اسے اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالی غالب حکمت والا۔ اور کوئی ایسا نہ ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ۔ سو بوجہ ظلم ڈھانے یہود کے ہم نے حرام کر دی ان پر وہ پاک چیزیں جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، اور بوجہ روکنے یہود کے اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو، اور بوجہ ان کے سود لینے کے حالانکہ منع کیے گئے تھے اس سے، اور بوجہ ان کے کھانے کے لوگوں کے مال، اور بوجہ ان کے کھانے کے لوگوں کے مال ناحق، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔ لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان سے، اور مسلمان ہیں ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور صحیح ادا کرنے والے ہیں نماز کے، اور دینے والے ہیں زکوٰۃ کے، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ اور روز آخرت کے ساتھ، یہی ہیں جنہیں عنقریب ہم دیں گے اجر عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نساء کے رکوع نمبر 22 کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اس کے مخاطب اول وہ اہل کتاب تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے دور میں جو موجود تھے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد آپ کو بار بار وہ لوگ دیکھتے رہے اور خوب اچھی طریقے سے پہچان چکے تھے کہ نبی آخر الزماں ہے، لیکن محض ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، بدتوفیقی کی وجہ سے جانتے بوجھتے آپ پر ایمان لانے سے وہ انکار کیا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ مسلسل انکار کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ہیلے بہانے تراشتے رہتے تھے، قسم قسم کے مفروضات قائم کرتے، قسم قسم کے سوالات قائم کرتے تھے۔ مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ ان کے شبہات زائل ہو جائیں، ڈاؤٹس کلیئر ہو سکیں، یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اعتراض جو کیا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اعتراض برائے اعتراض کرتے تھے، یعنی مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جذبات پائے جاتے تھے، اور اس دشمنی کی وجہ سے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنے کی نیت سے سوال کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ انصاف کی نظر سے اگر کوئی آدمی اپنے شکوک شبہات زائل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کے شکوک شبہات زائل ہونے کی پوری امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔
ایک ہوتا ہے سوال کرنے والا جو کٹ حجتی کے لیے سوال کرتا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس سوال کا میں جواب تلاش کروں، حق کیا ہے، انصاف کیا ہے معلوم کروں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محض اپنے مد مقابل کو نیچا دکھاؤں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محض اپنی فوقیت، اپنی برتری ثابت کروں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محض کٹ حجتی کروں اور دوسرے لوگوں کو خواہ گمراہ کروں. تو اس انداز میں، اس نیت کے ساتھ، اس طرح پر جو سوال کیا جاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا سوال کرنا آدمی کو اور حق سے دور کرتا ہے. تو یہ یہودیوں میں سے بہت سارے لوگوں کی قدیم عادت تھی کہ پیغمبروں کے سامنے آ کر وہ کٹ حجتی کیا کرتے تھے. نہ صرف ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا رہا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لا چکے تھے، ایمان لانے کے باوجود، اللہ کا نبی ماننے کے باوجود، نبوت کو تسلیم کرنے کے باوجود اپنی روش سے باز نہیں آتے تھے اور اپنی طبیعت کی تیزی دکھائے بغیر نہیں رہتے تھے. تو یہ بات کتنی عجیب و غریب ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی تسلیم کیا جا رہا ہے، پھر آپ کی شان میں، آپ کی شان مبارک میں بے ادبی بھی کی جا رہی ہے، غیر ضروری سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں. یہ طریقہ ہی سرے سے غلط طریقہ ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ آپ اتروا دیں ان پر کتاب آسمان سے. وہ تو سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے، اس سے بھی بڑی بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل کتاب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، بجائے آپ پر ایمان لانے کے ہیلے بہانے تراشنے کی ان کو عادت پڑ گئی تھی کٹ حجتی کے لیے. تو ایک ہیلا، ایک بہانہ یہ بھی پیش کیا کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب کیوں نہیں اترواتے؟ جس طرح موسیٰ پر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی پر جس طرح تورات مقدس لکھی ہوئی بیک وقت نازل ہوئی، ایسی کوئی کتاب آپ پر کیوں نازل نہیں ہوتی؟ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ آپ کبھی کبھی کچھ پڑھ کر سناتے ہیں اور آپ کے صحابہ اس کو یاد کر لیتے ہیں، بجائے اس کے ایک مکمل کتاب آپ کیوں نہیں اتروا دیتے آسمان سے تاکہ ہم بھی ایمان لا لیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو عزیزان محترم، سمجھنے کی قابل بات یہ ہے کہ بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام پر ایمان لائے. وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ لکھ کر نازل کرے، آپ فرشتے کو بھیج کر پڑھ کر سنائے، اس کی مرضی کی بات ہے. بھلا اس میں انسان کو کہاں سے دخل حاصل ہو گیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت میں، اس کے فیصلوں میں دخل دینے لگے؟ جب کسی ملک کا بادشاہ جب کوئی رول ریگولیشن، کوئی قاعدہ، کوئی قانون بناتا ہے تو عام آدمی کو ماننے کے بجائے دوسرا راستہ نہیں ہوتا. تو یہاں تو حکم الحاکمین، خالق زمین و آسمان، مالک کائنات اپنی مرضی سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طریقہ پسند فرما رہا ہے، اور ایسے لوگ اس میں اعتراض کر رہے ہیں جو خیر سے نبوت کے ماننے والے بھی ہیں، جو خیر سے وحی الہی کے طریقوں کو بھی پہچانتے ہیں، جو خیر سے نبوت کی حقیقت سے باخبر بھی ہیں، جو کئی پیغمبروں پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تورات پاک کے جیسی مقدس پاکیزہ مبارک کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے مضامین سے واقف بھی ہیں، پھر بھی ایسی کٹ حجتی کرتے ہیں. یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، آپ ایک کتاب کیوں نہیں اتروا دیتے آسمان سے؟ ایک مکمل کتاب لکھی ہوئی آپ آسمان سے اتروا دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بے ہدہ مطالبات کو پورا کرنا کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی آپ نے ان سے وعدہ نہیں کیا کہ جو مطالبہ وہ کریں گے اس کو آپ پورا کریں گے. ایسے بے ہدہ مطالبات کو پورا کرنے کی کبھی آپ نے ان سے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی. نہ یہ بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں، اس کی مشیت میں دخل دینے لگے. رہا معاملہ ان کی اس بات کا کہ اگر آپ پر ایسی کتاب نازل ہو جائے، آپ ایسی کتاب اتروا دیں تو آپ پر ایمان لائیں گے، یہ کھلا جھوٹ ہے. یہ ایمان لانے کے لیے، معجزہ دیکھنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، یہ محض کٹ حجتی کے لیے ایسا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ آپ پر اتروا دیں، کہ آپ ان پر اتروا دیں آسمان سے کوئی کتاب. سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے، اس سے بھی بڑی بات کا. خیر آپ کی تو نبوت کو کھلم کھلا تسلیم نہیں کرتے، ان کے دلوں کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن لوگوں میں اس کا اعتراف تو نہیں کرتے، کھلم کھلا اس کی تصدیق تو نہیں کرتے. آپ کے سامنے آ کر بول رہے ہیں. تو حیرت کی بات کیا ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے موسیٰ کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا، علی اعلان ان کی نبوت کا اقرار اعتراف کرتے تھے. اس کے باوجود آپ سے جیسا مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے بڑا مطالبہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. اگر آسمان سے کتاب کا نازل ہو جانا کافی تھا تو انہی کے تو باپ دادا تھے، اسی روش پر رہنے والے ہی تو لوگ تھے کہ ان پر تو مکمل تورات شریف آسمان ہی سے اتاری گئی تھی. اس وقت وہ لوگ ایمان لانے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ دکھاؤ ہمیں اللہ کھلم کھلا، ارین اللہ جہرہ،
موسیٰ علیہ السلام پر کتاب بیک وقت لکھ کر نازل ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کتاب آئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو دکھا دیجئے ہمارے سامنے کھلم کھلا، ارین اللہ جہرہ، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھے، البتہ ایک بجلی کی کڑک ان پر ایسی آئی کہ پورے کے پورے فنا کی گود میں پہنچ گئے، پورے کے پورے عدم کی وادی میں پہنچ گئے، مر گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے تو ہم مانیں گے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے 70 لوگوں کو لے کر پہاڑ پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ پروردگار ان کی خواہش یہ ہے کہ تو ان کو کھلم کھلا نظر آ جا، تو تجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو غیرت حق کو ایسا جلا لایا کہ ایک بجلی ایسی کڑکی کہ 70 کے 70 کی موت واقع ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بھی عطا فرما دی۔ اس کا ذکر اس سے پہلے تفصیلاً ہمارے درس قرآن میں بھی، یعنی خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس سے پہلے یہ واقعہ بیان میں آ چکا ہے، یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی کتاب لکھی ہوئی آسمان سے اتروا دیں۔ موسیٰ پر تو باقاعدہ لکھی ہوئی کتاب اتری تھی، تو جب کیوں نہیں مانے تھے؟ اور جب انہوں نے کیوں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھا دیں ہمارے سامنے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بجلی کی کڑک نے ان کو آپ پکڑ لیا۔ در حقیقت یہ جو سوال کر رہے ہیں، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محض اعتراض کے طور پر ہے۔ ایسے بےہودہ اعتراض کرنے والوں کا منہ توڑ جواب یہ ہے کہ ان کے اعتراض کا جواب ہی نہ دیا جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ قبول کیا ہے کہ تم جو کچھ کہتے جاؤ گے وہ کرتا جائے گا؟ اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، کیا ان کا کوئی حق ہے آپ پر کہ جو کہیں آپ ان کو دکھا دیں؟ ان کو کیا رائٹ ہے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کے مطالبات کریں؟ رہا معاملہ آپ کی نبوت کی نشانیوں کا، رہا معاملہ آپ کی رسالت کی حقانیت کا، وہ تو دن کے سورج سے زیادہ ان پر واضح ہو چکا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہیں اس طرح پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اتنا سب معلوم رکھنے کے باوجود یہ سوال کرنا اعتراض برائے اعتراض ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے اعتراض کو پذیرائی دی جائے۔ یہ بے ادبی کی بنیاد پر کیا جانے والا سوال ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ بات غور کیجیے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتر سکتی تھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے، لیکن چونکہ سوال بے ادبی کی بنیاد پر تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سوال کو پورا کرنا پسند ہی نہیں فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کتاب اگر نازل ہوئی تو ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی جب کہ ایمان نہیں لائے تھے، اس سے بڑی بات بولے تھے اس وقت تو یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا، یعنی ان کے باپ دادا ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ارین اللہ جہرہ، اللہ کو کھلم کھلا ہم کو دکھا دیجئے۔ تو اللہ کو تو کیا خواہ کہ دیکھ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے غیرت حق کو ایسا جلا لایا کہ ایک بجلی ایسی کڑکی 70 کے 70 موت کی گود میں پہنچ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دم قدم کی برکت سے، آپ کی دعاؤں کے صدقے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی کی بھیک عطا فرما دی، اپنے کلیم کی رضا جوئی کے لیے، اپنے کلیم کی خوشنودی کے لیے۔ وہ الگ بات ہے، لیکن موت نے ان کو اپنے دامن میں لے لیا تھا ان کی بے ادبی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک ان کا گناہ نہیں ہے، یہ کچھ ایک ان کی مفسدانہ روش نہیں ہے، بلکہ ان کا پورا عمل نامہ ایسے ہی ہے۔ یہی تو وہ ہیں جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی دلیلیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لینے کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ 1 مہینے کا وعدہ تھا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم کو آزمانے کے لیے 10 دن اور رک جانے کے لیے حکم دیا، تو موسیٰ علیہ السلام مہینے کے بجائے 40 دن کے لیے 10 دن بڑھ کر رہ گئے۔ تو آنے تک ایسا ہنگامہ برپا ہو گیا یہاں پر کہ سامری جادوگر نے ایک سونے کا بچڑا بنا کر سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی خاک اس کے منہ میں ڈال دی، اور وہ بچڑا زندہ ہو کر بات کرنے لگا۔ تو سامری نے کہا دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، تو سب بچڑے کی پرستش کرنے لگے۔ بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ ان کی جانب سے سفارش کی کہ ان کو مہلت دی جائے، ان کو معاف کیا جائے، ان کے لیے کوئی توبہ کی قبولیت کی سبیل نکالی جائے۔ تو غیرت حق کو ایسا جلا لایا، اللہ تعالیٰ نے حکم سنایا تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کر دیں جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے۔ پرستش کرنے والوں کو پرستش نہ کرنے والے قتل کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا تھا۔ اور جنہوں نے پرستش کی تھی ان کے لیے توبہ کی قبولیت کی سبیل یہ بتائی گئی کہ خاموشی کے ساتھ قتل ہو جائیں، آخرت میں عذاب الہی سے بچ جائیں گے۔ تو ایسا بھی معاملہ پیش آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعدهم، کہ پھر انہوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اب بچڑے کو اپنا معبود بنانا کہیں مناسب تھا، اور بعد اس کے کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے شان والے پیغمبر کو دیکھا تھا، ید بیضا کا معجزہ دیکھا تھا، عصائے موسوی کے کمالات دیکھے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے میں دریا سے ایسے پار اترے کہ فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے ہاتھ لگنے سے بچ گئے. فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ انہوں نے دریا میں غرق ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اتنا سب دیکھ لینے کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے میں 10 دن کی دیر ہوئی تو بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے. بات اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی دلیلیں. اب ذرا غور کیجئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیسی عظمت والے نبی، کیسے شان والے پیغمبر تھے ہیں، اور کیسی عظیم الشان نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ظاہر فرمائی. وہ مینڈکوں کے عذاب کا آنا پھر آپ کی دعا سے رفع ہونا، خون کا عذاب آنا آپ کی دعا سے رفع ہونا، ٹڈیوں کا جوؤں کا عذاب آنا آپ کی دعا سے رفع ہونا، ایک مرتبہ طوفان آنا آپ کے عذاب سے، آپ کی دعا کے صدقے میں اس عذاب کا رفع ہونا، مینڈکوں کا عذاب آنا آپ کی دعا سے رفع، یہ سب تو دیکھ چکے تھے. دستے مبارک کو آستین میں ڈال کر نکالتے تو ایسا روشن چمکدار ہو جاتا کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی. واپس ہاتھ آستین میں ڈال کر پھر نکالتے تو ہاتھ جیسے کا ویسا ہوتا. ید بیضا کا معجزہ دیکھا، کئی معجزے دیکھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جیسے جلیل القدر عظیم الشان عظمت والے نبی شان والے پیغمبر کے معجزے دیکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ جس کے پنجے ظلم سے نکلنے کا یہ خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے برکت سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دم قدم کی برکت سے ایسے ظالم جابر بادشاہ کے پنجے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی عطا فرمائی. یہ سب تو دیکھ چکے تھے، کوئی چھوٹے بچے تو نہیں تھے، دودھ پیتے بچے تو نہیں تھے کہ ان کو عقل ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو. اتنے سب معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. یہ ایسی قوم ہے میرے حبیب، یہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے کتاب لکھ کر اتار دیجئے کہ ہم نے کوئی ذمہ لیا ہے ان پر کہ جو یہ کہتے جائیں گے وہ ہم کرتے جائیں گے. اگر تم ایمان لاؤ گے تو خود اپنی چمڑی کو جہنم سے بچا سکو گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جا کر جلو گے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، ان کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنا کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب آپ پر آسمان سے نازل کیوں نہیں ہو گئی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب یہ اعتراض بڑا اعتراض ہے. آپ سے جیسا کہہ رہے ہیں اپنے نبی موسیٰ سے انہوں نے اس سے بڑھ کر بدتمیزی کی ہے. انہی کے باپ دادا تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھا دیجیے. یہی وہ لوگ ہیں جو موسیٰ کے عظیم معجزے دیکھنے کے باوجود بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. پھر ہم نے بخش دیا ان کا سنگین جرم، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، ان کی توبہ کی قبولیت کی ایک سبیل نکالی ہوئی جیسا ہم نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ کو واضح غلبہ، یعنی ایسے شان والے پیغمبر کی انہوں نے بے ادبی بدتمیزی کی ہے ان کی شان میں کہ جن کو ہم نے واضح غلبہ عطا کیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا، واضح غلبہ عطا کیا. واضح غلبہ سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ روشن معجزات دیے، ایسے معجزات دیے کہ فرعون کا جیسا منکر بھی، فرعون کے جیسا متکبر خود پسند بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ واقعتاً یہ کچھ ہیں. زبان سے نہیں بولتا ہوگا مگر اس کا دل بھی جانتا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت بڑی رحمانی طاقتیں رکھنے والے ہیں. یا دوسرا مطلب اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رعب اور دبدبہ عطا کیا، یعنی آپ کی شخصیت نہایت باروب اور بادبدبہ رہی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مبارک بڑی روبدار تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے روب والے پیغمبر کے سامنے، ایسی شاندار شخصیت کے سامنے آ کر بے غیرتی کا ٹھیکرا اپنے منہ پر رکھ کر انہوں نے ایسی بدتمیزیاں کی ہیں. میرے پیارے حبیب آپ کے سامنے آ کر یہ ایسا بولتے ہیں تو ان کی بات کی حقیقت ہی کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، یعنی ایک مرتبہ ان سے وعدہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر رکھا اور وعدہ لیا. وعدہ کرو گے تو یہ پہاڑ ہوا میں معلق رہے گا، وعدہ نہیں کرو گے تو اسی وقت یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گر جائے گا. تو جان بچانے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا، ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، اور ہم نے انہیں کہا کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے.
جب وہ بیت المقدس میں یروشلم میں داخل ہو رہے تھے، فرعون کے پنجہ ظلم و ستم سے پناہ پا کر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سرکردگی میں، آپ کی سرپرستی میں جب یہ لوگ ملک شام میں داخل ہو رہے تھے، تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اتنا بڑا معجزہ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ اتنے بڑے دریا میں راستہ ہوا اور تم صحیح سلامت پار اتر گئے، تو اس پروردگار کا حکم یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بے ادبی کی، بجائے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے پیٹھ دکھاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ معافی چاہتے ہوئے کہنے لگو خطتن خطتن، خطتن کہو یعنی توبہ توبہ کہو، نغفر لکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ حبتن فی شعرتن، حبتن فی شعرتن، یعنی بالی میں گیہوں دانہ ہے، بالی میں دانہ ہے، یعنی مطلب ہے کہ سرکشی کی انتہا اور بغاوت کی آخری حد تھی جو انہوں نے کیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں میرے پیارے حبیب، یہ اگر آپ سے ایسے بےہودہ مطالبات کرتے ہیں تو اسے آپ کی عظمت میں شان میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہم نے انہیں کہا کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ حد سے نہ بڑھنا سبت میں، یعنی ہفتے کے دن شکار کرنے سے ہم نے ان کو منع کیا، تو دریا کی جانب سے بڑی بڑی نالیاں بناتے اور نالی کو دور تک لا کر پھر وہاں ایک گڑھا بناتے تاکہ پانی میں بہہ کر مچھلیاں ادھر آ جائیں۔ جب مچھلیاں نالی کے راستے سے ہو کر آ کر گڑھے میں گر جاتی تو اب نالی کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں پھر واپس دریا میں نہ جا سکیں۔ جال ڈال کر شکار نہیں کرتے تھے، اس طرح مچھلیوں کو پکڑتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تفصیلاً اس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندر بن جانے کا حکم دیا گیا، اور اسی وقت وہ بندر ہو کر ان کی صورتیں مست ہو گئیں، ایسی بری زندگی ہوئی کہ روتے روتے چند دن میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ قوم ہے میرے پیارے حبیب۔ عزیزان محترم، آپ غور کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کا ایک جملہ انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری تاریخ کھنگال کر رکھ دی۔ یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت ہے، آپ کے سامنے آ کر یہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ان کے حالات کیا ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ وہی تو ہیں کہ جن کے گزشتہ نسلوں کو ہم نے پھٹکارے ہوئے بندروں کی شکل میں مس کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توڑ دیا تھا اپنے وعدے کو، اور انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیتوں کا، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو ناحق۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کی گستاخیوں کی انتہا تو یہ تھی کہ پیغمبروں کو بے گناہ قتل کر ڈالنے والی یہ قوم ہے میرے پیارے حبیب۔ آپ کے سامنے آ کر تو فقط بے ادبی بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ان کی سابقہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جن کو خود یہ نبی مانتے، جن کی نبوت کو تسلیم کر لیتے، ان کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کو انہوں نے تسلیم کیا، نبی تسلیم نہیں کیا اور قتل کیا تو بات الگ تھی، نبی ماننے کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ حضرت یرمیہ پیغمبر کو انہوں نے نبی ماننے کے باوجود قتل کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے بد اخلاقیوں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام ٹوکتے تھے، ان کی غلط روش پر سیدنا یرمیہ علیہ السلام ٹوکتے تھے، ان کی غلط عادتوں پر ٹوکنا اتنا ناگوار گزرا ان کو کہ انہوں نے پیغمبروں کو نبی ماننے کے باوجود قتل کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ یہ ایسی کمزور قوم ہے، یہ ایسی عجیب فطرت رکھنے والی قوم ہے میرے پیارے حبیب۔ آپ کے سامنے آ کر اگر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی عظمت میں شان میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ ان کی تاریخ، پوری تاریخ کی تاریخ ایسی ہے، ان کا پورا کیریکٹر ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قتل کیا انہوں نے انبیاء کو ناحق، اور انہوں نے گستاخانہ بات کہی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں۔ گستاخانہ مطلب یہ کہ اپنی انانیت کو بتاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم یہ باتیں اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ چوری پر چوری پھر سینہ زوری، نہیں ماننا پھر اس پر فخر کرنا اور اترانا، بولنا کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو اس واسطے نہیں مانتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے غلاف نہیں چڑھی ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے، زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ عزیزان محترم، یہاں رک کر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ درس قرآن کے ضمن میں یہ یہودیوں کے تعلق سے جو مذمت کے امور، مذمت کے مضامین بیان ہو رہے ہیں، یہ سب یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات ہم بارہا کہتے آ رہے ہیں، قرآن مجید اس حقیقت کو بارہا تسلیم کرتا ہے کہ ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری کمیونٹی میں پورے برے ہی لوگ ہوتے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہر کمیونٹی میں اچھے لوگ بھی ضرور ہوتے ہیں، تو یہودیوں میں بھی اچھے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان میں اچھے لوگ، قرآن فرماتا ہے کہ اچھے لوگ کم ہیں۔
ہم یہ نہیں بولتے کہ ہر یہودی برا ہے، ہم نہیں بولتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے، اگر یہودیوں کا نام لیے بغیر آپ یوں کہیے کہ اولاد آدم میں سے اگر کوئی کسی نبی کی نبوت کا انکار کرے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کا منکر ہو کر اللہ تعالیٰ کا باغی قرار پاتا ہے. یہ قرآن مجید کا کہنا ہے. اب رہا معاملہ کہ یہودیوں میں سب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کیا؟ پورے کے پورے کیا یہودی کے گھر میں پیدا ہونا کوئی عیب ہے کیا؟ تو عزیزان محترم، کسی کے گھر میں پیدا ہونا کوئی عیب نہیں ہے. اگر کوئی یہودی کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی اللہ کے سب نبیوں پر ایمان لا لے تو وہ بھی 4 کے برابر مومن ہے، وہ بھی 4 کے برابر اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، وہ بھی 4 کے برابر جنت میں جانے کا مستحق ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہودی کے گھر میں کوئی پیدا ہو گیا تو اس کے لیے نجات کے پورے راستے بند ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ان میں ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے کا مطلب یہ کہ ان میں بھی تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. موجودہ زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان میں ہر قسم کے لوگ ہیں. تو مطلب یہ ہے قرآن مجید کا کہ جن لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچ گیا اور قرآن پاک کا پیغام پہنچنے کے بعد اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہیں تو برابر حق پر ہیں. کسی ایک کمیونٹی سے تعصب کی بنیاد پر دشمنی کرنے کی بات نہیں ہے. یہاں پر جو یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جو بے ادبیاں کی تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے. کیونکہ اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایسی بے ادبی کرنا، یہ تو کھلی ضد اور کھلی ہٹ دھرمی اور کھلی انانیت اور کھلا تعصب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مذمت فرما رہا ہے. اور ویسے بھی مسلمانوں کے علاوہ اگر کسی یہودی تک بھی ہماری یہ بات پہنچ رہی ہے تو ہم ان کو دعوت غور و فکر دیتے ہیں. آپ خود غور کیجئے کہ آپ خود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے والوں کو آپ کو خود ناپسند کرنا چاہیے. جیسے ہم ناپسند کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے ان کے زمانے میں پیش آنے والوں کو، تو آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان لوگوں کو ناپسند کریں جنہوں نے آپ کے نبی، ہمارے نبی اور اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے ادبیاں کی تھیں. تو ان لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے، یہی پر بات ختم نہیں ہوتی. آپ کو بھی نہیں پسند کرنا چاہیے، کسی حق پسند کو پسند نہیں کرنا چاہیے. اگر ان بے ادبوں کی اگر کوئی سائڈ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کی اگر کوئی طرفداری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقام سے، مرتبے سے ناواقف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر بوجہ ان کے کفر کے، سو ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے. یعنی ان کے دلوں پر جو مہر لگی ہے کوئی پیدائشی مہر نہیں ہے، بار بار حق اور باطل کو دیکھنے کے بعد وہ باطل ہی کو اختیار کرتے رہے تو حق کو قبول کرنے کی ان کی فطرت کمزور پڑ گئی. اب ان سے ایمان لانے کی توقع کم ہی کی جا سکتی ہے. البتہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں یہودی تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور بھی چند یہودی تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ میں سے 500 لوگوں نے سرکار پیران پیر کے ہاتھ پر بھی اسلام قبول کیا ہے. پیغمبروں کی تو شان بہت بلند و بالا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر یہودی برا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہودیوں میں بھی اچھے برے لوگ ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو چاہے کوئی ہو. بہرحال وہ آدم کی اولاد ہیں اور بحیثیت انسان کے تمام انسان آپس میں بھائی ہیں. تو یہودیوں میں جو لوگ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لا چکے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لا چکے، ان کی قرآن مجید ہرگز مذمت نہیں فرماتا. قرآن ان کی مذمت فرما رہا ہے جو خالق زمین و آسمان، مالک کائنات کے فیصلوں سے ٹکر لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو نبوت سے سرفراز کیا اور اس کو ماننا نہیں چاہتے، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ٹکر لے رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ باغی بن رہے ہیں. عزیزان محترم، اب دیکھیے کیسے بہترین سیکوینس میں یہاں پر مضمون بیان ہو رہا ہے. سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی ایک بے ادبی کرنے کا یہاں پر قرآن ذکر فرماتا ہے کہ انہوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب ہم پر کیوں نہیں اتروا دیتے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کی تاریخ کا وہ باب پیش فرما رہا ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے گستاخیوں سے پیش آیا تھا، اس کا ذکر ملتا ہے. 1 2 3 4 کتنے
मज़ामी यहाँ बयान हुए भी आपने समात किए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से नंबर 1, मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला को खुल्लम खुल्ला दिखाइए आप। मतलब ये कि मूसा अलैहिस्सलाम पर भरोसा नहीं है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम पर भरोसा होता तो आपकी ज़बान मुबारक पर भरोसा कर लेना चाहिए था। ये क्या बात है कि मूसा के जैसे जलील क़दर शान वाले पैगंबर एक हुक्म दे रहे हैं और बजाय सर झुकाकर उसको तस्लीम करने के उल्टा उन्हीं से मुखातब होकर कहा जा रहा है जिस अल्लाह की आप बात कर रहे हैं उस अल्लाह को हमारे सामने दिखाइए, तब कहीं हम मानेंगे। क्या ये मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी नहीं है? ऐसी शान वाले मोजिज़ात वाले नबी के साथ ऐसी बेअदबी बदतमीज़ी करना, क्या ये शराफत का तकाज़ा है? क्या अखलाक का तकाज़ा है? नंबर 2, यही तो है जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाकर उसकी परस्तिश की, हालांकि कई मोजिज़े वो देख चुके थे। फ़िरौन के जुल्म सितम से, पंजे जुल्म सितम से वो रिहाई पाकर मोजिज़ाना तौर पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दम ख़दम के सदक़े में ऐसे जालिम जाबिर दुश्मन से उनको निजात मिली थी। इतना सब देखने के बावजूद उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। नंबर 3, हमने उन पर पहाड़ को मुअल्लक़ करके उनसे वादा लिया था, इसके बावजूद उन्होंने वादे को तोड़ दिया। नंबर 4, जब हमने उनसे कहा कि शहर में दाखिल होते वक्त, बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होते वक्त सजदा करते हुए जाओ, तो उन्होंने हमारा हुक्म नहीं माना, पीठ दिखाते हुए दाखिल हुए। नंबर 5, हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया गया था तो बराबर हीले बहाने तलाश कर उन्होंने शिकार किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है। नंबर 6, सबसे बदतरीन सिफत तो उनकी यह है कि इंसानियत की तारीख़ को जो शर्मिंदा कर देने वाला सियाह बाब है वो ये है कि अंबिया पर ईमान लाने के बावजूद उन्होंने पैगम्बरों को क़त्ल कर दिया। यही तो है जिन्होंने याह्या अलैहिस्सलाम को क़त्ल किया था, यही तो है जिन्होंने यर्मिया अलैहिस्सलाम को क़त्ल किया था, यही तो है कि जिन्होंने पैगम्बरों को बेगुनाह क़त्ल किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके सब वजूद बयान करके इरशाद फरमाता है कि ऐसे लोगों से क़बूल हक़ की तवक्को कम ही है मेरे प्यारे हबीब। मूसा को इन्होंने देखकर कब उनकी बात मानी थी जो आपकी बात मानी? और रह गया ये कि आसमान से कोई किताब क्यों नहीं लिखी हुई नाजिल होती? तो आसमान से लिखी हुई किताब तो तौरात मुक़द्दस नाजिल हुई जो उसी खुदा का कलाम है। वो भी तुम तो ईमान भी लाते हो, उसके मज़ामिन से वाकिफ़ हो। तुम तौरात पर कब ईमान लाए हो जो कुरान पर ईमान लाओगे अगर उतरी हुई नाजिल हो जाए आसमान से? तो अब तौरात उतरी हुई तो लिखी हुई तो आसमान से उतरी, उस पर तुम्हारा कौन सा ईमान है? उसी तौरात में जगह जगह मज़मून आया है कि नबी आखिरुल ज़मा पर ईमान ले आओ। उसी तौरात में जगह जगह नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ बयान हुई हैं कि इन निशानियों को देखकर उनको पहचानो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास तौरात नहीं है, तुम तौरात के पढ़ने वाले हो, वाक़िअतन तुम तौरात का इल्म रखने वाले हो और तौरात शरीफ पढ़कर रसूल नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम ऐसा पहचानते हो जैसा बाप अपने बेटों को पहचानता है। इतना सब मालूम रखने के बावजूद तुमने ईमान नहीं लाया। अब एक अलग किताब नाजिल हो जाए लिखी हुई तो कौन से तुमसे ईमान लाने की तवक्को है? तुमको लिखी हुई किताब ही चाहिए। तो तौरात लिखी हुई तो उतरी, पहले से लिखी हुई उतरी, लिखकर उतरी हुई किताब तो पहले से मौजूद है। उस तौरात पर तुमने कब ईमान लाया? उस तौरात में नबी आखिरुल ज़मा पर ईमान लाने का जो हुक्म है उस हुक्म पर कब तुमने अमल किया जो अब तुमसे तवक्को की जा सकती है? ये सब हीले बहाने हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब आप सीक्वेंस मुलाहिज़ा कीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यहूदियों का बेअदबी से पेश आना उसका जिक्र है। मैं यहाँ रुक कर एक मरतबा और वजाहत कर रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि हम यहूदियों से दुश्मनी कर रहे हैं। आप यहूदियों का लफ्ज़ निकाल दीजिए बीच में, ऐसा समझिए आप कि कुछ बेअदबों ने मूसा अलैहिस्सलाम से बेअदबी की तो हम उनको नापसंद कर रहे हैं। क्या हम मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी करने वालों को पसंद करेंगे? क्या मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं है? क्या मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत में, आपकी शान में, आपकी अज़मत में हमको कुछ शक है? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं दरस कुरान मजीद के दौरान में खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा हूँ, मैं इस वक्त तौरात का दर्स नहीं दे रहा हूँ, कुरान का दर्स दे रहा हूँ, मगर ऐलान कर रहा हूँ कि हम अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर जितना यकीन रखते हैं, कसम खुदा की सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत पर भी उतना ही यकीन रखते हैं। हम अपने नबी का जैसा अदब करते हैं सरकार सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का भी वैसा ही अदब करते हैं, क्योंकि सब पैगम्बरों पर ईमान लाना है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, ईमान लाने के मामले में हम पैगम्बरों में फ़र्क नहीं करते। हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कसम खुदा की मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर हमको जितना यकीन है उतना ही यकीन हमको इस बात पर भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के रसूल होने पर भी हमें उतना ही यकीन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की शान में अगर कोई बेअदबी करे, तो कोई गुस्ताखी करे, तो हम कैसे उसको तस्लीम करेंगे? अगर हम उसको तस्लीम कर लें
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مانتے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی یہودی تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے تو ان کو بھی ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا مناسب ہے. اور اگر ہرگز نامناسب ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ ان لوگوں کو قرآن ناپسند کرتا ہے یہ مت کہیے آپ بھی ناپسند کرتے ہیں ان کو، اگر واقعتاً آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں تو. اب یہاں تک تاریخ کا سیاہ کارنامہ تو بہرحال بات واضح ہو گئی کہ ہر یہودی کے بارے میں نہیں ہے، میجورٹی کے اعتبار سے مضمون بیان ہو رہا ہے. ورنہ یہودیوں میں بھی انہی یہودیوں کے گھروں میں عبداللہ بن سلام بھی پیدا ہوئے تھے جنہوں نے ایک نظر چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، معجزہ دیکھے بغیر یہ کہہ کر ایمان لائے کہ ان کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد اب کیا معجزہ دیکھنے کی ضرورت باقی ہے. وہ عبداللہ بن سلام بھی تو یہودیوں ہی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، وہ بھی تو توریت مقدس ہی تو پڑھا کرتے تھے. توریت پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، توریت پر ایمان رکھنے والے ایسے انداز کے ہوتے ہیں. عبداللہ بن سلام کو پتہ چلا کہ وہ آخری نبی جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے مکے میں خبا کو تشریف لائے ہیں، مدینے میں آنے والے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن سلام انتظار نہیں کر سکے مدینے میں آنے تک، سرکار کا تشریف لے گئے، خبا کے مقام پر حاضر بارگاہ رسالت ہوئے. جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ فرما ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام. سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو. یہ مضمون سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہو رہا ہے، صحابہ بیٹھ کر سن رہے ہیں. پہلی نظر عبداللہ بن سلام کی چہرے مصطفیٰ پر پڑی. عبداللہ بن سلام کوئی معمولی انسان نہیں تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. مدینہ منورہ میں یہودی علماء کے مرجع تھے، اتھارٹی تھے. ان سے بڑا کوئی یہودی عالم نہیں تھا مدینہ منورہ میں. اگر توریت پاک کے مضامین میں اگر کچھ اختلاف ہوتا تو انہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. اتھارٹی مانے جاتے تھے، استاد الاساتذہ تھے، وہ توریت کے ایکسپرٹ تھے. جب اتنا علم رکھنے والے تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو دیکھنا چاہیے تھا، سوالات کرنا چاہیے تھا، اپنے علم کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے تھا، کچھ معجزات دیکھنا چاہیے تھا. اتنے بڑے عالم جب گئے ہوں گے تو کیا کیا نہیں سوچ کر گئے ہوں گے. لیکن جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کسی علمی دلیل کی بنیاد پر جانچ پڑتال نہیں کی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا. چہرے مصطفیٰ پر نظر پڑی، پکار اٹھے قسم خدا کی یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. تو وہ بھی تو آخر اسی توریت کے ماننے والے تھے. ہمارے سرکار حضور پیرانی پیر کے ہاتھ پر جو 500 یہود و نصارہ نے اسلام قبول کیا وہ بھی تو یہودیوں ہی کے تو گھروں میں پیدا ہوئے تھے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے بارے میں اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب برے ہیں. بات اتنی ہے کہ جن تک پیغام پہنچ گیا ہے اور وہ اگر تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اپنے عمل کی وجہ سے وہ اپنے انکار کو ثابت کر رہے ہیں. ورنہ اگر کوئی آج بھی اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ خاندان بنی ہاشم کے فرد کے ساتھ آج بھی بنی اسرائیل کا کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے. کیونکہ ہماری مسجدوں میں جب جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی نسل کا ہے، کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون سی نسل سے تعلق رکھتا ہے. جب نماز کے لیے صف قائم ہوتی ہے تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر سید مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرتا ہے اور آل رسول اس کے اقتداء میں نماز ادا کر لیتے ہیں. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. اسلام انسانیت کے بھید بھاؤ کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یونیورسل بردرہڈ کا پیغام دیتے ہوئے، عالمی اخوت کا پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کلکم من آدم و آدم خلق من تراب. تم سب آدم سے بنائے گئے ہو، تم سب آدم سے پیدا ہوئے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا. سرکار نے فرمایا تھا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو یہاں پر یہودیوں سے کوئی دشمنی نہیں کی جا رہی ہے. یہودی آپ یوں سمجھیے گا یہ سب یہودیوں کے خلاف نہیں ہے مضمون، ایسا سمجھیے. اگر اس کو ڈائریکٹ لے تو ایسا دیں گے کہ پورا قرآن یہودیوں کی دشمنی سے بھرا ہوا ہے، درس قرآن دینے کے لیے بیٹھے گا یہودیوں کو گالیاں دینے کے لیے. تو میرے بھائی یہاں پر یہودیوں سے مراد سب یہودی نہیں ہیں. جن یہودیوں نے اپنی بری روش سے موسیٰ علیہ السلام کے جیسے جلیل القدر پیغمبر کی شان میں بدتمیزی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناپسند کر کے اس کا ذکر فرما رہا ہے. اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کی خوب عظمت اور تعظیم کریں. اب یہاں تک تو ایک رخ رہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیسی بے ادبی کی. اب یہاں سے قرآن مجید ایک نیا مضمون شروع کر رہا ہے. اب آئندہ نشست میں ہماری پہلی منزل تکمیل کو پہنچنے والی ہے. سورہ نساء ختم ہوگا، 7 منزلوں میں سے پہلی منزل ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد ہمارا درس رواں دواں بھی ہو جائے گا. پہلی منزل میں جو انداز ہے وہ باقی رکھنے کے بجائے اب دوسری منزل سے تھوڑا تیزی کے ساتھ ہم کو
آگے بڑھنا بھی ہے. تو پہلی مرتبہ یہ مضمون یہاں پر آ رہا ہے. اب تک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو گستاخیاں بے ادبیاں ہوئی اس کا ذکر آپ سنتے رہے. اب یہاں نیا چیپٹر قرآن مجید شروع فرما رہا ہے. اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، آپ کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے آپ لکھی ہوئی کتاب ان پر اتروائیں. توریت آخر لکھی ہوئی اتری تو اس پر انہوں نے کب ایمان لائے؟ اب ان کے پورے مطلب برے اوصاف بیان ہوئے. اب اس کے بعد ایک نیا مضمون یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے کہ یہ یہودی، میں عرض کر چکا ہوں سب یہودی مراد نہیں ہے یہاں پر، پیغمبروں کی شان میں بے ادبی کرنے والے پرٹیکولر یہودی جنہوں نے یہ برا عمل کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جنہوں نے آپ کے سامنے آ کر بدتمیزی کی، موسیٰ کے ساتھ جنہوں نے بدتمیزی کی، ان کی تاریخ کا ایک باب یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کے ساتھ بھی بڑی گستاخیاں بے ادبیاں کی ہیں. آخر کتنے رسولوں کو جھٹلائیں گے، کتنے رسولوں کے ساتھ آخر یہ بے ادبیاں کریں گے. عیسیٰ اب یہاں پر نیا چیپٹر شروع ہے. آپ چاہے تو اس کو ایک نیا عنوان دیجئے کہ چند یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا. اب تک کیا تھا؟ چند یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا. اب یہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہے، چند یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا، آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، غور سے سماعت کیجیے. ایمان تعظیم کرنے میں سب پیغمبر برابر ہیں. پورے پیغمبروں پر ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، سب کا یکساں ادب کرتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے مراتب کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ایمان لانے میں فرق نہیں ہے. مرتبوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیغمبروں میں فرق رکھا ہے. اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کے پیشوا، ان کے قائد، ان کے امام، ان کے سردار ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں تشریف رکھتے ہیں، جن پر قرآن مجید نازل ہوا، جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر اذانوں میں بلند کیا جاتا ہے، جن کا نام لیے بغیر کلمہ پڑھنے والے کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، وہ تو تمام انبیاء کے امام، پیشوا اور قائد ہیں. اب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بقیہ پیغمبروں میں تفصیل یہ ہے کہ 313 رسول ہیں جو بقیہ انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں. ان 313 رسولوں میں یہ سب مضامین احادیث شریفہ کے پیش نظر ہیں. کسی نے اپنی مرضی سے گڑھ کر یہ مضمون نہیں بنایا ہے. علماء اہل سنت و جماعت کا احادیث کی روشنی میں اتفاق ہے اس بات پر کہ 313 رسولوں میں سے 4 پیغمبر ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں، بقیہ 309 پیغمبروں پر فضیلت رکھتے ہیں. وہ 4 کون ہیں؟ نمبر 1 سیدنا نوح علیہ السلام، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے امام ہیں، سرکار کو چھوڑ کر اس کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو 4 مطلب 313 میں سے تو ہمارے سرکار بھی ہیں. غلط لفظ نکلا میری زبان، 300 نہیں، آپ یوں سمجھیے 313 میں ہمارے سرکار تو بے مثال ہیں. اب بچے 312، وہ 312 میں 4 ایسے ہیں جو بقیہ 308 پر، 309 پر نہیں 308 پر وہ 4 فضیلت رکھتے ہیں. بقیہ 308 سے بڑا مقام یہ 4 کا ہے جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. کون ہے وہ 4؟ نمبر 1 سیدنا نوح علیہ السلام، اور نمبر 2 سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ تو 3 ہوئے. اور ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یہ 4 پیغمبروں کو بقیہ پیغمبروں پر فضیلت ہے. خیر ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بنی اسرائیل کا کیا معاملہ رہا وہ تو ہم پیش نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد آئے. نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا ہم یہ اس لیے نہیں بول سکتے کہ نوح علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے. یہ جو بنی اسرائیل جو پرٹیکولر فیملی کے لوگ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کے ساتھ پیش آ رہے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کا پتہ بھی نہیں تھا. اور ابراہیم علیہ السلام تو ان کے جد ہیں، بعد میں وہ دنیا میں آئے. تو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دینے کے بعد بقیہ 2 پیغمبر بچے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسی بے ادبی ان کی رہی وہ آپ سماعت کر چکے ہیں. اب دیکھیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا. اب بات سمجھ رہے ہیں، 4 اولو العزم پیغمبروں میں سے 2 کا تو زمانہ ان کو نہیں ملا. جن 2 کا زمانہ ان کو ملا ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے ان کی پوری تاریخ ہے. ایسے لوگ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ جن کا کیریکٹر اس حد تک سیاہ کارناموں سے بھرا پڑا ہے وہ امام الانبیاء سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اگر تسلیم نہیں کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اب دیکھیے 4 اولو العزم رسولوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا وہ آپ نے سمجھ کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا قرآن مجید بیان فرما رہا ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ اس رکوع کا، رکوع نمبر 22 کا دوسرا حصہ بھی ختم ہوگا، ہمارا درس بھی پھر تکمیل کو پہنچ جائے گا اس مضمون کے ساتھ.
یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ رہا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں سماعت کیجیے گا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ فرزند مریم کو جو اللہ کا رسول ہے، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہیں سولی چڑھا سکے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہوتا آپ جب سے سنتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ رہا ان کا، بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا تو دور کی بات ہے، 100 سنار کی 1 لوہار کی جان سے مار ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی دانش میں شہید کر چکے. یہ بولے وہ بولے، ایسا بولے ویسا بولے، وہ تو بات کی بات ہے. نعوذ باللہ من ذالک اپنی دانش میں تو قتل کر چکے. یہ اپنی زبانوں سے انہوں نے قبولا اس حقیقت کو، حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہرگز قتل نہیں ہوئے. وہ ان کی بھول ہے، ان کی غلط فہمی ہے، وہ ایسا سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو اللہ کا رسول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی حفاظت فرمائی اور پروردگار عالم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی غیبی تائید فرمائی کہ وہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بال مبارک کو بیکا نہیں کر سکے، ناخن شریف کو دھکا نہیں لگا سکے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم قتل کر چکے، حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بال مبارک کو بھی دھکا نہیں لگا سکے، لوگ ناخن شریف کو بھی دھکا نہیں لگا سکے. اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کے ساتھ اور ایسی غیبی تائید کے ساتھ آپ کو ان کے پنجے ظلم و ستم سے اونچا اٹھایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پا سکے. وہ ان کی غلط فہمی ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر وہ ایسا کہہ رہے ہیں. لیکن کہتے کیا ہیں، مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو، اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کر ڈالا. کتنی گئی گزری بات ہے کہ اللہ کا رسول بھی کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر ڈالا. البتہ یہاں پر علماء مفسرین ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے کے باوجود بے ادبی کرتے تھے ان سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا. سرے سے نبی مانتے ہی نہیں تھے، انکار کرتے تھے. دل سے معلوم تھا کہ نبی ہے، زبان سے بولتے نہیں تھے، دلوں میں چھپا کر رکھتے تھے، زبانوں سے بولتے نہیں تھے، اعلان نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے. تو پھر یہ جملہ کیسے آ گیا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ مسیح کو، مریم کے بیٹے کو قتل کیا جو اللہ کے رسول ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے رسول مانتے ہی نہیں ہیں. تو مفسرین اس کے 2 جواب دیتے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کہا تھا، یعنی اللہ کے رسول نہیں مانتے ہوئے جو اللہ کے رسول تھے ان کو ہم نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، مذاق اڑانے کی نیت تھی. ایک مطلب یہ ہے. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رسول اللہ کا لقب اضافہ فرما دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شان دکھانے کے لیے. انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایسے موقع پر صرف مریم کے بیٹے کے حوالے سے ان کا تعارف کیا جائے. اللہ تعالیٰ دنیا کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح جس کے قدموں کی ٹھوکروں سے مردوں کو حیات جاویدہ نصیب ہوتی ہے، ان کا تعارف صرف یہی نہیں ہے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں. وہ مریم کے بیٹے بے شک ہیں، ان کا ایک دوسرا تعارف یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. صرف مریم کے بیٹے نہیں ہیں جیسا ہر کوئی اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ مریم کا بیٹا اللہ کا عظمت والا رسول بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی دانست میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا. یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. اس کے علاوہ یہاں چند شدید قسم کے جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا ذکر پہلے نہیں آیا تھا اب تک. نمبر 1، حضرت مریم پر بہتان لگانا. سیدتنا مریم علیہ السلام پر یہودیوں کا الزام لگانا. حضرت مریم کو جب عیسیٰ مسیح کی بشارت دی گئی تو آپ کواری تھی. بات تو تقریباً ہمارے مسلمان بھائی تو اس بات سے واقف ہیں، بالکل ویل نون باتیں ہیں. یہ ہر ایوریج معلومات رکھنے والا ان باتوں سے باخبر ہے. میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب عیسیٰ مسیح کی ولادت کی بشارت دی گئی سیدتنا مریم کو تو آپ کواری تھیں، نہ آپ کی شادی ہوئی تھی، نہ کسی غیر مرد نے کبھی آپ کو چھوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حاملہ بھی کر دیا. جب وضع حمل کا وقت آیا تو بیوی مریم بڑی پریشان ہوئی، ویرانے میں چلی گئی کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کے دل کو معلوم تھا کہ وہ پاک دامن ہے، لیکن اب لوگوں کو یہ حقیقت کون سمجھائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ باہر ویرانے میں چلی گئیں. بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کے تانے کا خیال کر کے گھبرا گئیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بیوی مریم پر الہام ہوا. اولیاء پر الہام ہوتا ہے، وہ نبی نہیں تھی لیکن صاحب ولایت رہی، بہت بڑے مرتبے کی ان کی ولایت رہی. ان کی کرامتوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. تو باقاعدہ بی بی مریم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام فرمایا. کیا حکم ہوا؟
حکم یہ ہوا کہ اگر کوئی تم پر زبان تان دراز کرے تو تم چپ رہنا، کچھ بھی جواب دے دینا، سوال کا جواب دے دینا، زیادہ لان تان کرے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو بی بی مریم نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹا بچہ ہے جو جھولے میں ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے، یہ کیسے بات کرے گا، کیونکہ آپ صاحب ولایت تھیں، کئی کرامتیں آپ کی ظاہر ہوتی ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو بچہ بات کرنا دور کی بات ہے، وہ قادر مطلق اگر چاہے تو پتھر بھی کلام کر سکتا ہے۔ یہ بات بی بی مریم کو معلوم تھی، تو آپ کو قطعی طور پر حیرت نہیں ہوئی۔ آپ بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئی۔ جب یروشلم پہنچی تو لوگوں نے بیت الحم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ویرانے میں، شہر کے بستی کے باہر۔ اب بچے کو لے کر جب اللہ کا حکم ہے کہ ڈرو مت جاؤ، لوگوں کے سامنے اگر کوئی پوچھے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ خود کہے گا کہ وہ کون ہے۔ تو بی بی مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر واپس یروشلم پہنچی۔ لوگوں نے ان کی گود میں بچے کو دیکھ کر ان کو تانے دینا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے، کنواری لڑکی کے گود میں جب بچوں کو دیکھیں گے تو لوگوں کے دلوں میں تو شکوک شبہات پیدا ہوں گے ہی۔ تو لوگوں نے شکوک شبہات پیدا کرنا شروع کیا، جو ایک طبعی امر تھا۔ تو بی بی مریم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا، زبان سے نے کہا بچے سے پوچھ لو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا وہ کیا گفتگو کرے گا، وہ معصوم بچہ جس کی عمر چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں تھی، اس کے بارے میں آپ کہتی ہیں کہ ان سے پوچھ لیجئے وہ کیا کہیں گے۔ ان کو حیرت ہوئی۔ بی بی مریم کی ایک ہی بات تھی کہ ان سے پوچھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے، چند گھنٹوں کی عمر ہے عیسیٰ علیہ السلام، ابھی ایک دن کی عمر بھی مکمل نہیں ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فصاحت و بلاغت کا دریا بہاتے ہوئے بولنا آپ نے شروع کر دیا۔ ارشاد فرمایا قال انی عبد اللہ، آپ کے الفاظ مبارک جو آپ کی زبان سے نکلے تھے، پیدائش کے چند گھنٹوں میں آپ نے کلام فرمایا تھا، قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے اس کو ریکارڈ کر کے محفوظ کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال، آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ حالانکہ ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں اور پاسٹ ٹینس میں ہے یہ، اللہ مجھے آگے چل کر کتاب دینے والا ہے، آگے چل کر نبی بنانے والا ہے، یہ نہیں بولے جیسا ہمارے اپوزیشن کا خیال ہے کہ 40 سال کی عمر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوا، فلاں ہوا۔ پہلے تم لوگ یہ طے کرو کہ تم کرسچنوں میں ہو یا مسلمانوں میں، تم کیا عیسیٰ علیہ السلام بڑے مرتبے والا مانتے ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے پہلے طے کرو کہ ان کا مقام بڑا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے ساتھ نبی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد کیسے نبی بنے؟ نص قطعی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کو ضعیف کہہ کر کوئی دامن چھڑا لے، کوئی حدیث میں آنے والا مضمون نہیں ہے کہ بخاری یا حدیث مسلم کا مطالبہ کرے۔ عزیزان محترم، یہ وحی الہی ہے، نص قطعی ہے، اگر قرآن کے ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے ساتھ اعلان کیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتاب نازل ہوئی تھی، کتاب ساتھ لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ انجیل شریف تو نازل ہوئی بعد میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کتاب دے دی گئی۔ مطلب کیا؟ تم لوگوں کو دکھانے کا جب وقت آئے گا تو تم کو دکھائیں گے، ہمارے پاس تو ابھی سے کتاب موجود ہے، یہی تو مطلب نکلتا ہے۔ مطلب وہی تو نکلتا ہے، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے دی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ اس روشن معجزے اور ناقابل تردید دلیل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کو حضرت مریم کی طہارت کا یقین آنا چاہیے تھا۔ آخر وہ اہل کتاب تھے، وہ کوئی نرے جاہل تو نہیں تھے، وہ کوئی جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والے تو نہیں تھے، یہ تو توریت مقدس کا علم رکھنے والے تھے، وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روشن کتاب، ہر چیز کا تفصیل علم اس میں موجود ہے، ایسی پاکیزہ، ایسی مفصل، ایسی مقدس کتاب کے پڑھنے والے تھے، جاہل نہیں تھے، وحی الہی کے ذریعے جو کتاب نازل ہوئی توریت کے مضامین سے واقف تھے، تو آخر وہ اہل کتاب تھے، ان کو معلوم تھا کہ نبوت کیسی ہوتی ہے، وحی کیا ہوتی ہے، معجزات پر ان کا ایمان تھا۔ اتنا سب جان لینے کے باوجود بھی اس تقدس مآب خاتون پر یہ تہمت لگانا کہ نعوذ باللہ من ذالک، غیر غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کبھی کوئی چند گھنٹے کا بچہ گفتگو کرتا ہوا لوگ عام طور پر دیکھتے نہیں ہیں، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے چند گھنٹوں کی عمر میں فصاحت و بلاغت کا دریا بہایا، ایسی جامع گفتگو فرمائی کہ اس کے بعد آپ کے نبی ہونے پر عام جاہلوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، اگر کوئی آسمانی کتابوں کے علم سے واقف ہے
تو اس کو آپ کی نبوت میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ پہچان گئے کہ اللہ کے نبی ہیں. نہیں ماننا تھا, نہیں ماننے کی وجہ کیا تھی؟ تو بڑی عجیب وجہ اس کی بتائی جاتی ہے. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بنی اسرائیل ہی میں پیغمبر آ سکتے ہیں اور بنی اسرائیل کے باہر سے پیغمبر نہیں آ سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ وہ نہ بنی اسرائیل میں ہے نہ بنی اسحاق میں. نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے, وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور ایسی بڑی شان رکھنے والے پیغمبر ہیں کہ قدم سے ٹھوکر مار دیں تو مردے کے جسم میں جان پڑ جائے, مٹی سے پرندوں کی شکل بنا کر پھونک دیں تو حقیقت میں پرندہ بن کر اڑ جائے. گھروں میں لوگ کیا کھا کر آئے ہیں اپنی مجلس میں بیٹھ کر اطلاع دینے والے, گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے رکھے ہیں, الماری کے کون سے خانے میں کیا رکھا ہوا ہے کس کے گھر میں, اپنی مجلس میں بیٹھ کر خبر دینے والے. ایسی شان والے رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدا کیا, اب نہ بنی اسماعیل میں ہے نہ بنی اسحاق میں, ان کے کوئی دادا ہی نہیں ہے, نسب تو باپ سے ثابت ہوتا ہے, ان کا کوئی باپ ہی نہیں ہے. بغیر باپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دیا. تو ان کا گھمنڈ توڑنا تھا. بنی اسرائیل کے باہر سے کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا, تو اللہ تعالیٰ آدھا گھمنڈ توڑ دیا ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر, اور ان کا پورا گھمنڈ, ان کا پورا تکبر خاک میں ملا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. کیونکہ ایک ایسی بات جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے, اپنی مرضی سے گڑھ کر اللہ تعالیٰ پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی, تو غیرت حق کو یہ گوارا نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام اس شان کے ساتھ پیدا ہوئے کہ آپ کے کوئی والد ہی نہیں تھے. اب یہاں پر خاص یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. ان کو معلوم تھا کہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے. اس طرح کا گفتگو کرنے کو دیکھ کر وہ پہچان چکے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے بی بی مریم کو تہمت لگائی. تو اللہ تعالیٰ فرما, آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی 4 اولو العزم رسولوں میں سے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تو زمانہ نہیں ملا ان کو بنی اسرائیل, جن کا 2 کا زمانہ ملا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا ان کا دیکھیے آپ. ایسے دودھ میں دھلے ہوئے لوگ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں اتروا دیتے, تو آپ مجھے بتائیے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ان کے دعوے میں کچھ صداقت ہے؟ کیا مکھی کے پر کے برابر کوئی عقل مند اس کو اہمیت دے سکتا ہے؟ خیر عیسیٰ علیہ السلام کا تو کلمہ نہیں پڑھا, ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائے, رسالت کو تسلیم نہیں کیا, الگ بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے کے باوجود ان سے وہ گستاخیاں بے دبا کی ہیں. علمان والحفیظ, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا کہ ان کی دال آپ کے سامنے گل نہیں سکی. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا, ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیاں دی ہیں, یعنی روشن معجزے دیے ہم نے. موسیٰ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے روب داب والا بنایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جلال مبارک کے سامنے ایک سیکنڈ کے لیے لوگ ٹک نہیں سکے, الگ بات ہے, لیکن اپنے طور پر بے ادبی کرنے سے باز تو نہیں آتے تھے. اب رہا معاملہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا, تو 100 سنار کی اگلو ہر کی, یہاں تو بدتمیزی جان ہی سے مار دینے کی وہ بات کر رہے ہیں. خود اپنی زبانوں سے کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے قتل ہی نہیں کیا, وما قتلوہ, انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا, وما صلبوہ, ان کو سولی پر نہیں چڑھا سکے. اب دوسرا جرم ہے ان کا. پہلا جرم کیا تھا کہ بی بی مریم پر انہوں نے بہتان لگایا, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. پوائنٹ نمبر 1, ان کے کفر کے باعث, مریم پر بہتان عظیم ماننے کے باعث. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کی پہلی بے ادبی جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے, آپ کی والدہ ماجدہ پر انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک برا الزام لگایا, نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. اور دوسری ان کی بدتمیزی بے ادبی کی حد یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا. اللہ تعالیٰ اس کی سخت تردید فرما رہا ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں تو قرآن کی اس آیت سے, سورہ نساء کی آیت نمبر 157 کی روح سے کافر ہے. ایمان والا باقی نہیں بچے گا اگر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہو جانے پر اگر کوئی یقین رکھے گا تو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے. قتل نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ آپ کو رسول مانتے تھے تو پھر, اچھا یہ تو ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں. اب عجیب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے 2 قومیں ہو گئیں, ایک آپ کے دشمن, ایک آپ کے دوست. دوست مطلب ظاہری طور پر دوستی کا دعویٰ کرنے والے. جو کھلے دشمن تھے وہ تو یہودی تھے, وہ تو زبان کھول کر بول رہے ہیں کہ ہم نے ہی ان کو قتل کیا ہے, حالانکہ قتل نہیں کیا, بول تو رہے ہیں, دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں ڈھنڈورا پیٹ کر کھلے الفاظ میں. اور دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں ایک قوم کو کہ جو آپ کی دوستی کا دعویٰ کرتی ہے, جن کو نصارہ کہتے ہیں, بلکہ آپ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں وہ. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ دوست اور دشمن دونوں کا اسی بات پر یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. قرآن مجید نے کھلے الفاظ میں دونوں کے عقائد کی تردید کی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر
قرآن پاک کی آیت کی تلاوت ہوئی اور دنیا کے سامنے اس حقیقت کو آشکارا کیا گیا کہ اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی چڑھائی گئی، بلکہ وہ آج بھی زندہ سلامت ہیں، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہودی جو کہتے تھے وہ تو ان کی غلط فہمی تھی، یعنی آپ کے ماننے والے پرستار عیسائی وہ بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو سولی دے دیا۔ یہاں پر صاحب ضیاء القرآن ایک خوبصورت عبارت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں گویا بیٹا سولی پر لٹکتے ہوئے ایلی ایلی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا فریاد کرتا رہا، اور باپ نے اس کی کچھ مدد نہ کی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ عین حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ یہودی چاہتے تھے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، بہت بری طریقے سے آپ کو شہید کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی حفاظت فرمائی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے منصوبے سے بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ پوری عظمت، پوری شان کے ساتھ، پورے اہتمام، پوری حفاظت کے ساتھ، پورے تقدس اور پوری حرمتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہ واقعہ کیا پیش آیا، اس تعلق سے مفسرین کی مختلف رائے ہیں اور کئی قسم کی تفصیلات موجود ہیں۔ ایک واقعہ تو تفسیروں میں ایسا بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا جب منصوبہ بنا لیا تو آپ کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ سب گھر کے باہر ٹھہرے ہیں، تو آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تاکہ ان کے شر سے بچے رہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ پہلے تو دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، دروازہ کھلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھلنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی تو انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس طرح دروازہ کھٹکھٹانے سے دروازہ نہیں کھلے گا، تم لوگ ٹھہرے رہو، میں آنگن میں کود کر میں خود دروازہ کھول دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تشریف فرما تھے اندر گھر میں۔ اب یہ دروازہ کھولنے کے لیے یعنی اور بڑا بدتمیز تھا، بڑا گستاخ تھا، پورے گستاخوں میں سر فہرست تھا، تو اس نے انتظار بھی کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح دروازہ کھٹکھٹانے سے دروازہ نہیں کھولیں گے، آپ لوگ ٹھہرے رہیے، میں اندر جا کر دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر آنگن میں کودا۔ اب کوئی نہیں ہے اندر، عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کودنے والا دو ہی شخص ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور اس طرح پر ہوا کہ گھر کے اندر کودنے والا کیا دیکھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمانوں پر تشریف لے جا رہے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے، یعنی اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کوئی انسان پرندے کی طرح اڑ تو نہیں سکتا، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا، اب نہ اس کو دروازہ کھولنا یاد رہا، نہ کچھ، وہ عجیب منظر دیکھتا رہ گیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہو گئے، جب اس کے حواس پلٹ کر آئے، اس کے ہوش حواس کام کرنے لگے، تو کیا دیکھتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیسے بالکل ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اب وہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو یہ شخص دروازہ یہ سوچ کر نہیں کھول رہا ہے کہ اب میں دروازہ کھولوں گا تو شاید مجھے کو عیسیٰ سمجھ کر یہ لوگ سولی پر چڑھا دیں گے، تو دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود اس شخص نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب وہ لوگ اور بپھر گئے کہ عیسیٰ تم نے ہمارے آدمی کو کیا کیا بتاؤ، یہ کہتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، اس کو پکڑ لیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ لاکھ کہتا رہا کہ بھائی میں تمہارا آدمی ہوں، تو تماچے مارتے رہے، بولتے رہے کہ تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ تو نے ہمارے آدمی کو ہضم کر دیا، بتا کہ ہمارا آدمی کہاں گیا۔ لاکھ سر پیٹتا رہا کہ میں ہی تمہارا آدمی ہوں، اور جواب میں مارتے گئے، بولتے گئے کہ بتا تو صحیح کہ ہمارا آدمی کہاں ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور لے جا کر بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ تو اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ادب کرنے والوں میں زیادہ ادب کرنے والوں پر زیادہ نوازش ہوتی ہے، بے ادبوں میں بھی ان کے جتنے گریڈس ہوتے ہیں اتنی زیادہ ان کی تھو تھپڑ ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ بے ادب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس پر ذلت اور رسوائی مسلط ہوتی ہے۔ پورے بے ادبوں میں سب سے آگے تھا، تو سب سے بڑھ کر اس کو ذلیل رسوا کیا گیا۔ دوسرے بے ادبوں کو 4 دن کی زندگی جی لینے کی مہلت دی گئی، لیکن اس کو تو اسی دن سولی پر بھی چڑھا دیا گیا۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے جو تفسیروں میں آیا ہے۔ اس تعلق سے صاحب تفسیر ضیاء القرآن ہے کہ محقق علماء تفسیر نے صراحت کر دی ہے کہ اس قسم کی کوئی روایت بھی یقینی نہیں ہے، یعنی یہ جو روایت بیان ہو رہی ہے، جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، مستند حوالے اس کے نہیں ملتے۔ بہرحال جو بھی ہے واللہ اعلم بالصواب، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔ اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا انکار بھی ہم نہیں کر سکتے۔ جب مفسرین نے لکھا ہے تو اللہ عالم بالصواب، حوالہ نہیں ملا تو فرماتے ہیں مجھے کوئی حوالہ نہیں ملا۔ البتہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کے رومی گورنر، جو فلسطین میں روم کے بادشاہ قیصر کا جو گورنر ہوتا تھا، روم کا گورنر جو فلسطین میں ہوتا تھا،
تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین میں رومی گورنر تھا جس کا نام پیلاطیس تھا. تو پیلاطیس کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. کیا مقدمہ دائر کیا گیا؟ آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ دین موسوی میں تحریف کرتے ہیں. حالانکہ جیسا موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں. آپ کی شریعت کے کچھ احکام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے لازمی طور پر مختلف تھے. رسول اسی کو تو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آتا ہے, لیکن اس کو غلط رنگ میں انہوں نے پیش کیا اور فلسطین میں جو رومی گورنر تھا پیلاطیس, اس کے سامنے جا کر الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دین موسوی میں تحریف کرتے ہیں, اور جھوٹی گواہیاں دے دے کر اس کو مجبور کیا, پیلاطیس رومی گورنر کو مجبور کیا کہ وہ آپ کو پھانسی دے دے. جب اس نے پسو پیش کرنا چاہا تو بہت کچھ اس کو دھمکیاں دینے لگے. وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اب اگر وہ تمام لوگوں کی بات نہیں مانے گا تو شاید اس کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. حاکموں کا, بادشاہوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کے لیے دین ایمان ہر چیز بیچنے کے لیے آدھی رات کو تیار رہتے ہیں. اس نے دیکھا کہ حکومت خطرے میں پڑ رہی ہے تو نہیں چاہتے ہوئے بھی اس نے ریزولوشن پاس کر دیا, حکم دے دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھاتی جائے. اس ضمن میں متی کی انجیل کی ایک عبارت یہاں ضیاء القرآن میں نقل ہو رہی ہے. دیکھیے کہ پیلاطیس کو پکا یقین تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام غلطی پر نہیں, صرف پبلک کے پریشر میں, لوگوں کے دباؤ میں آ کر اس نے فیصلہ سنایا تھا. یہ علماء اہل اسلام جو کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے. آج بھی متی کی انجیل میں یہ عبارت آج بھی موجود ہے. کیا ہے وہ انجیل کی عبارت؟ انجیل شریف کی عبارت یہ ہے, جب پیلاطیس نے دیکھا, بائبل میں ایسا لکھا ہوا ہے متی کی انجیل میں, کہ جب پیلاطیس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوا جاتا ہے, تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں راست باز کے خون سے بری ہوں, تم جانو. سب لوگوں نے کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. متی کی انجیل میں ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم تو سنا رہا تھا, لیکن اس کا ضمیر اس کو ایسا جھنجھوڑ رہا تھا کہ بار بار لوگوں کے سامنے پانی سے ہاتھ دھو کر بتا رہا تھا دیکھو میں اس قتل سے بری ہوں, تمہارے پریشر میں آ کر مجھے یہ فیصلہ سنانا پڑ رہا ہے. تو ان بدبختوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے عظیم الشان پیغمبر کو اپنے سر کی آنکھوں سے پورے معجزات کے ساتھ دیکھنے کے باوجود پیلاطیس سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں, ان کا خون ہماری گردن پر, ہماری اولاد کی گردنوں پر. یہ کہہ کر انہوں نے اس کو مجبور کر دیا. تو پیلاطیس نے ان کے دباؤ کے زیر اثر آپ کو بے گناہ اور معصوم یقین کرنے کے باوجود سولی کا حکم دے دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت غالبہ, حکمت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچا لیا اور ایک منافق کی شکل کو آپ کی شکل کے جیسا کر دیا, اور یہودی اس کو مسیح پکڑ کر لے کر چلے گئے, اسے پھانسی دے دی. غالباً وہ منافق یہودا تھا جو آپ کا حواری تھا پہلے, اور جب یہودیوں نے اسے 30 روپے کا لالچ دیا تو اس نے اپنے پیغمبر کی مخبری کی اور آپ کو گرفتار کرانے کی کوشش میں یہود کا ساتھ دیا تھا. یعنی دوستوں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کا خون اور شرافت کو نیلام کرتے ہیں کہ پیسے کے عوض اپنے ہی قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ کام عام لوگوں کے ساتھ کیا جائے تو الگ بات ہے, رسول برحق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ کام کیا گیا تو اس جرم کی سنگینی بہت حد تک بڑھ گئی. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, چونکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی آپ کے دشمنوں کو صرف 30 روپے کے واسطے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا انداز پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہ سولی پر چڑھا دیا گیا. تو قرآن اعلان فرماتا ہے کہ حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا, انہیں نہ سولی پر چڑھا سکے, بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے ان کی حقیقت, اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبے میں ہیں. ان کے متعلق نہیں ان کے پاس اس کا صحیح علم بجز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی, اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً, بلکہ اٹھا لیا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف. اگر عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوتے پھر کہاں گئے, پھر آپ تشریف کہاں لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے آپ کو اپنی طرف اونچا اٹھا لیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے, زمین میں آسمان میں, اپنی طرف اونچا اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ مطلب عقل کی بنیاد پر سمجھ میں نہیں آ سکتا, وہی الہی کی بنیاد پر سمجھنا پڑتا ہے. صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بنفس نفیس اپنی زبان مبارک سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائی. آپ کو معلوم ہے کہ تفسیر کے اصولوں میں سب سے مستند, ایتھینٹک اور پریفریبل تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن کی جو تفسیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مستند صحیح تفسیر مانی جاتی ہے. تو اس آیت کی تفسیر کا سہارا لینے کے لیے کسی مفسر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ خود وہ نبی جن پر کلام پاک نازل ہوا, جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی کہ کتاب سمجھائیں,
انہوں نے خود اس آیت کا مضمون سمجھایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرما دی اس حدیث میں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف رکھتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کا شرف بھی عطا کیا، حضور پاک علیہ السلام کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ یہاں پر بس چند اہم مضامین بیان کر کے ہم اپنے درس کو اب جلدی جلدی تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے تو کہاں گئے؟ حدیثوں میں اس کا واضح مضمون ملتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اشارے دے رہا ہوں۔ آپ چوتھے آسمان پر تشریف رکھتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث معراج میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور جب آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا تو آپ کی عمر شریف 33 سال کی رہی، اور 33 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ صحت کے اعتبار سے، جسمانی تندرستی کے اعتبار سے موسٹ پرفیکٹ مانی جاتی ہے، نہایت اکمل ترین عمر مانی جاتی ہے 33 سال کی عمر، کیونکہ اس وقت جتنا جسمانی ڈیولپمنٹ ہونا ہوتا ہے وہ سب ہو چکا ہوتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی نقص ابھی شروع ہونے کا وقت نہیں آیا ہوتا ہے، تو یعنی مطلب ہے کہ پرفیکٹ عمر کسی انسان کی جو ہوتی ہے وہ 33 سال کی ہوتی ہے۔ اسی عمر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ہر جنتی کی قد آدم علیہ السلام کے برابر ہوگا، 60 فٹ اونچا، ہر جنتی، چاہے دنیا میں کچھ بھی اس کا قد رہا ہو، جنتی کا قد، ہر جنت میں جانے والے کا قد آدم علیہ السلام کے قد کے موافق 60 فٹ رہے گا، اور ہر جنتی کی عمر، چاہے دنیا میں کچھ بھی اس کی عمر ہوئی ہو، ہر جنتی کی عمر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے عمر کے لحاظ سے 33 سال کی عمر رہے گی، یعنی بالکل پرفیکٹ عمر اور پرفیکٹ ہائٹ رہے گی ہر جنتی کی۔ تو 33 سال کی عمر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد اب آپ کی عمر مبارک میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ماہ و سال کے فاصلے، دن اور رات کی اور موسموں کی تبدیلیوں کا اثر زمین پر ہوتا ہے، اور آپ اس سے ماورا ہو چکے ہیں، آسمانوں پر تشریف لے جا چکے ہیں، تو آج قریب 2000 سال گزر جانے کے باوجود بھی آپ کی عمر آج بھی 33 سال کی ہے، اور جب زمین پر آپ نزول اجلال فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، تو اس وقت بھی برابر 33 سال کی عمر ہی کے آپ رہیں گے۔ پھر جب زمین پر آپ آئیں گے قرب قیامت میں، تو اس کے بعد سے آپ کی عمر شریف بڑھنے لگے گی باقاعدہ، پھر اب آپ کے بھی جسمانی جسم مبارک کے تقاضے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے۔ اور روایتوں میں ثابت ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لانے والے ہیں، اور عام و خاص اپنے سر کے آنکھوں سے آپ کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک بہت بڑے ولی، خاتم ولایت محمدی جن کو کہا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں پوری وضاحت کے ساتھ جن کا ذکر ملتا ہے، سیدنا امام مہدی، وہ بھی اسی زمانے میں ہوں گے۔ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کی شان بتانے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے اختتام میں نماز ادا فرمائیں گے۔ شان ولایت دکھانے کے لیے ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ ولی کا مقام نبی کے مقام سے بڑا نہیں ہوتا، لیکن ولی کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، یہ بتانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سیدنا امام مہدی کی اختتام میں نماز ادا فرمائیں گے، اور اگر کوئی نبی غیر نبی کے اختتام میں نماز ادا کرے تو اس سے ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا، کمی نہیں آتی۔ خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختتام میں نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے کی ہمت نہیں کر سکے، وہ الگ مضمون ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ ایک نبی غیر نبی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی وضاحتیں ہیں، اس میں ان تفصیلات میں گئے بغیر قرب قیامت میں آپ جب تشریف لائیں گے تو ایک اہم ترین عمل باقی رہ گیا ہے آپ کی زندگی میں، وہ ہے نکاح کرنا۔ نکاح کرنا تمام پیغمبروں کی سنت ہے، ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نکاح نکلنے میں بہت آسانی ہے، عقل کی بنیاد پر۔ آدمی نکاح ہی نکالا تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، نہ بیوی کی پریشانی، نہ بچوں کی، نہ پالنے کی، نہ تعلیم کی، نہ تربیت کی۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط خیال ہے، اگر عقل ایسا کہتی ہے تو عقل غلط کہہ رہی ہے، فطرت کے خلاف جن کی عقل ہوتی ہے وہ ایسا سوچتے ہیں، کیونکہ نکاح کرنا تمام پیغمبروں کی سنت ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، یعنی وقت نہیں ملا، آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، تو جب زمین پر آپ تشریف لائیں گے تو روایتوں میں آتا ہے کہ باقاعدہ آپ نکاح بھی فرمائیں گے، صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں جہاں گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا جو موجودہ ہے، اس گنبد خضرا کے نیچے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی ہونے والی ہے، مدینہ منورہ میں آپ کی تدفین بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ بہت سارے تفصیلی مضامین احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ چونکہ وہ ہماری آج کی ٹاپک نہیں ہے اس واسطے ہم اسی پر اکتفا کر کے جلدی اپنے درس کے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح پر ان کی موت سے پہلے۔
اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں اس وقت پھیلائی جا رہی ہیں، یہودی آپ کو نبی نہیں مانتے، مثال کے طور پر عیسائی تو آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو جو یہودی اب تک آپ کو نبی نہیں مانتے آپ کو نبی مان لیں گے، نہیں مانیں گے تو شہید قتل ہو جائیں گے، وہ بات کا حساب۔ اور جتنے عیسائی ہیں وہ تمام کے تمام عیسائی آپ کو ویسا ہی آپ کی حقیقت کو تسلیم کریں گے جیسے کہ آپ کی حقیقت ہے، یعنی آپ کو نبی بھی مانیں گے، خدا کا بیٹا کہنے سے توبہ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے سے پہلے آپ کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں اس وقت زمین پر پھیلی ہوئی پوری غلط فہمیاں کلیئر ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ پردہ فرمائیں گے۔ اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کی بدعمالیوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو بوجہ ظلم ڈھانے یہود کے ہم نے حرام کر دی ان پر وہ پاکیزہ حلال چیزیں، وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ روش رہی ہمارے رسولوں کے ساتھ ان یہودیوں کی، موسیٰ کے ساتھ تو ایسی بدتمیزی مسلسل بدتمیزی کرتے رہے، اور عیسیٰ کے تعلق سے ان کا یہ رجحان رہا کہ آپ کی والدہ کو انہوں نے تہمت لگائی، آپ کو انہوں نے قتل کر ڈالنا چاہا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے ناخن کو بھی دھکا نہیں لگا سکے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا ارادہ ان کی نیت تو یہی تھی کہ وہ آپ کو قتل کر ڈالیں۔ ایسی قوم ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے یہودیوں کے ظلم ڈھانے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، کئی حلال چیزیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بوجہ روکنے یہود کے اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو، یعنی خود تو ہدایت پر نہیں آتے، اگر کوئی راہ ہدایت پر جا رہا ہے تو ہر ممکنہ کوشش سے اس کو جانے سے روکتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ بہت غلط طریقہ رہا، بوجہ ان کو سود لینے کے، حالانکہ منع کیے گئے تھے اس سے۔ یہودیوں کی ایک بری روش آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ سود لیتے ہیں، اور آج پورے 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی آپ دنیا کا نقشہ دیکھ لیجئے، یہود دنیا میں سب سے بڑی سودخوار قوم ہے، اور دولت جمع کرنے میں ہر ہیلا و فریب سے کام لینے میں ضرب المثل ہے۔ ان کی نظر میں نہ انسانوں کی اہمیت ہے، نہ انسانیت کی، نہ شرافت کی اہمیت ہے، نہ قاعدے قوانین کی۔ حالانکہ توریت مقدس میں کہیں کسی ایک جگہ بھی سود لینے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ اگر یہودی سود کھاتے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، خود توریت کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ قرآن اعلان فرما رہا ہے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ توریت مقدس جو اللہ کا پاک کلام ہے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان دوسرے انسانوں کا خون چوس کر سودخوار بن کر ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ کہیں کسی ایک جگہ بھی توریت مقدس میں، توریت پاک میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہر ہلا و فریب سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کے دین نے ان کو ایسے خبائی کی اجازت نہیں دی۔ قرآن نے بتایا کہ ان باتوں سے تو ان کو باقاعدہ منع کیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کی حقانیت کا ایک جلوہ، یہاں تفسیر ضیاء القرآن میں علامہ پیر کرم شاہ ازہری انجیل کی ایک عبارت یہاں پر نقل کر رہے ہیں، ایک مختصر سا جملہ جو انجیل کی کتاب الخروج میں باب 22 آیت نمبر 25 ہے۔ کھلم کھلا انجیل میں لکھا ہوا ہے اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور اس سے سود نہ لینا۔ کھلم کھلا توریت شریف میں آج اتنی تحریف کے باوجود بھی یہ جملہ بچا ہوا ہے۔ کتاب الخروج میں توریت کی باب نمبر 22 آیت نمبر 25 میں ہے کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ توریت فرماتا ہے کہ سود نہ لینا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ توریت کے ماننے والے سب سے بڑے سودخوار ہیں پوری دنیا میں اس وقت، پورا سود کا کاروبار چلانے کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اس کے نگران سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قرآن لکھی ہوئی کیوں نہیں نازل ہوئی ایک ساتھ؟ تو توریت تو لکھی ہوئی نازل ہوئی نا ایک ساتھ، توریت پر تمہارا کون سا ایمان ہے، کون سا تم توریت پر عمل کرنے والے ہو؟ جو قرآن لکھی ہوئی نازل ہوئی تو تم سے توقع کی جائے گی تم اس پر عمل کرو گے۔ ٹھیک ہے قرآن لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی نا، اچھی بات، توریت تو لکھی ہوئی نازل ہوئی، توریت پر تمہارا کب عمل ہے؟ توریت پر کب تم صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے ہو؟ توریت شریف سود کھانے سے منع کرتا ہے اور تم ڈنکے کی چوٹ پر کھلم کھلا علیہ اعلان سود کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بوجہ ان کے سود لینے کے حالانکہ منع کیے گئے تھے اس سے، اور بوجہ ان کے کھانے کے لوگوں کے مال ناحق لوگوں کا مال کھانا، سود کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔ یہ نہیں فرمایا کہ پورے یہودیوں کے لیے عذاب ہے، ان میں سے جو کافر ہو گئے، جو ایمان نہیں لائے عیسیٰ علیہ السلام پر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو انجیل شریف پر یا قرآن شریف پر ایمان نہیں لائے، جو کسی نبی یا کسی کتاب کے منکر ہوئے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ لیکن اب دیکھیے جو بات میں آپ کے سامنے ریپیٹڈ بول رہا تھا شروع درس میں، پھر اسی بات پر اس رکوع کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب آخری بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے
لیکن جو پختہ ہے علم والے ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور صحیح ادا کرنے والے نماز کے اور دینے والے زکوٰۃ کے اور ایمان لانے والے اللہ اور روز آخرت کے ساتھ، یہی ہے جنہیں ان قریب ہم دیں گے اجر عظیم۔ ایک بار پھر اسی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تکمیل کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب یہودی ایسے نہیں ہیں، یہودی ایسے ہیں، یہودی ایسے ہیں، یہودی ایسے ہیں۔ اگر کوئی یہودی سنے گا تو بولے گا کہ کیا ہمارے سے دشمنی ہے آپ کو؟ تو قرآن مجید ان کا ڈاؤٹ کلیئر کر رہا ہے کہ یہاں پر یہودیوں سے دشمنی کرنا نہیں، یہودیوں میں سے جن کے ایسے اعمال رہے ان کی مذمت ہو رہی ہے۔ رہا معاملہ کہ یہودیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو قرآن فرماتا ہے بے شک ہیں، وہ بھی تو آدم کی اولاد میں ہے، اور آدم کی اولاد میں خیر اور شر کا مادہ برابر ہوتا ہے۔ تو یہودیوں میں سے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، مسلمان ہو گئے، موسیٰ کو تو مانتے تھے، عیسیٰ پر بھی ایمان لے آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، تو ان کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے، یہود کے گھر میں پیدا ہونا کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان لائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم سے سرفراز کرنے کی بشارت دے رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اب اتنے کچھ عیب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، یعنی ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کا ہم نے بطور مثال کے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی یا قیامت کی صبح تک بھی کسی یہودی تک قرآن کی حقیقت کا قرآن مجید کی حقانیت کا پیغام قبول کر لے، تو اس کے لیے بھی بشارت ثابت ہے قیامت کی صبح تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ان میں جو ان یہودیوں میں جو پختہ علم والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا میرے پیارے حبیب مصطفیٰ آپ کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے توریت ہو کے انجیل سب پر، اور صحیح ادا کرنے والے نماز کے اور دینے والے زکوٰۃ کے اور ایمان لانے والے اللہ روز آخرت کے ساتھ، یہی ہیں جنہیں عنقریب ہم اجر عظیم دیں گے۔ تو قرآن مجید یہودیوں کے لیے مایوسی کا پیغام نہ دے رہا۔ اگر کوئی بچہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی حق و ہدایت کو تسلیم کرنے قبول کرنے کا راستہ اتنا ہی کشادہ ہے جتنا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے پر۔ اگر کوئی مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے جتنی پاسبلٹی ہے حق پر ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی، اتنی ہی پاسبلٹی یہودیوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کے لیے بھی۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس تفصیل کو بہت کھول کر واضح فرما دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، اس کو بعد میں غلط راستے پر اس کو بعد میں ڈالا جاتا ہے، لیکن ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو۔ تو قرآن مجید کو نہ نصارہ سے دشمنی ہے نہ یہودیوں سے، قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے رحمت کا ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ یہودیوں میں میجورٹی ایسے لوگوں کی رہی، ایسے لوگ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی نبوت کی عظمت کو نہیں مانتے، تو آپ کی شان میں عظمت میں بال کے برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ انہی یہودیوں میں ایک سیکنڈ ایگزامپل بھی تو ہے ایسے لوگوں کا، انہی یہودیوں میں کچھ ایسے اچھے لوگ، انصاف پسند لوگ، ایسے سعادت مند لوگ بھی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے حبیب اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور اس پر وہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا، نماز صحیح ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم ہے۔ حق و ہدایت کو قبول کرنے کے راستے، دروازے ہر آدم کی اولاد میں پیدا ہونے والے کے لیے کھلے ہیں۔ جب تک اس کی روح اور جسم کا تار ٹوٹا نہیں ہے، اس وقت تک حق کی ہدایت کی طرف پلٹ کر آنے کا موقع اس کے لیے باقی ہے، مہلت اس کے لیے باقی ہے۔ یہی قرآن مجید کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو قرآن مجید کا پیغام صحیح طور پر سمجھ کر اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں قرآن مجید کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد المصطفیٰ صاحب القرآن وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین فی کل وقت وحین وآن، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔